السلام علیکم ناظرین، آج پروگرام کا آغاز ہم کریں گے اس خبر کے ساتھ جو کہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ ناظرین، یہ جو خیبر پختونخوا میں جو سیلاب نے اتنی تباہی مچا لی ہے اس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی۔ یہ ایک ایسی طوفانی بارش، ایک ایسا ریلا ہے جو نکلا جس میں اتنے افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس میں 332 جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں، اور ابھی تک جو رپورٹ ہے اس میں 156 جو ہے نا وہ زخمی ہیں۔ اللہ، صرف بنیر کی اگر بات کی جائے تو 208 افراد جو ہے وہ تو بنیر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ٹوٹل اگر لوگوں کی بات کی جائے تو پھر 263 مرد اس میں شامل ہے جو جان بحق ہو چکے ہیں، 29 خواتین اور 21 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں بھی 123 مرد، 23 خواتین اور 10 بچے شامل ہیں۔ اور جو آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر جو سامنے آ رہی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکالا جا رہا ہے پانی میں سے، ندی نالوں میں سے ان کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں نا، اس قدر تکلیف دہ ہے، اتنی دردناک فوٹیجز ہیں کہ دیکھی نہیں جاتی۔ ایک میں فیملی کی فوٹیج دیکھ رہی تھی جس میں نا گھر کے اندر سارے افراد، چھوٹے بچے، بڑے بچے، شلوار قمیص پہنے ہوئے اور ایسے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، ایسے دعائیں کر رہے ہیں بس کہ یا اللہ یہ سیلاب کا پانی جو ہے ہمارے گھر نہ آ جائے۔ کوئی چھتوں پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی دیواروں پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی دیوار کے کونوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایسے بس دیکھ رہے ہیں انتظار میں کہ یا اللہ یہ رخ ہمارے گھر کی طرف نہ آ جائے۔ یا اللہ، ایسے حال ہیں، ایسے حالات ہیں، بڑی پینفل ہے، بڑی اس فوٹیجز آپ دیکھیں، آپ سے دیکھی نہیں جائے گی۔ ناظرین، ایک گھر کے آپ کو پتہ ہے 23 افراد بھی ہلاک ہو گئے، بہت بڑا لاس ہے۔ اب جن لوگوں کے ٹوٹل 23 افراد ہیں ان کے پاس پیچھے کیا بچا مجھے بتائیں؟ انہوں نے تو اپنا سب کچھ کھو دیا، ان کے پاس تو کچھ نہیں بچا، خالی ہاتھ ہو گئے۔ یا اللہ، آپ دیکھیں یہ گھر کیسے ٹوٹ گئے، کیسے برباد ہو گئے۔ اچھا، میں کہتی ہوں مالی نقصان اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی جس میں کہوں یہ گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں، کوئی بھی گاڑی نہیں بچی۔ جو مینگورا ہے نا اس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ۔ اور بنیر تو مکمل طور پہ ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تباہ ہو گیا بیچارہ۔ جو دکانیں تھیں لوگوں کی، جو گھر بار تھے، جو پراپرٹیز تھیں، وہ سب تباہ ہو گئی۔ وہ جو پتھر آئے پانی کے ساتھ، وہ جو لکڑیاں ان کے نیچے دب کے رہ گئی، سڑکیں تباہ ہو گئیں، پل گر گئے، رابطہ تو جو باقی علاقے ہیں نا ان سے بالکل منقطع ہو چکا ہے، اور جو دکانوں کے اندر جو سامان پڑا تھا سارا خراب ہو گیا، سب برباد ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ شدید برے حالات ہیں، اور یہ تو KPG کے حالات ہیں نا، اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان ہے نا اس کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، بارشوں نے بڑا نقصان کیا۔ اور اگر کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں دریائے نیلم جو ہے اس میں بھی بڑا سیلاب آیا تھا، اور وہاں پہ جو کنڈائی شاہی جو واٹر فال نہیں ہے، وہ جو وہاں پہ برج ہے وہ پورا کا پورا گر گیا ہے۔ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز آج یہ چیزیں جو سن رہے ہیں میرے منہ سے یا فوٹیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں، خدا را جب کوئی ایسا حادثہ دیکھیں تو ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے اللہ کے دربار میں دعائیں کریں، رو کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں، کیا پتہ کس کی اللہ سن لے۔ امدادی کاروانیاں جو ہیں پاک فوج نے ابھی شروع کر دی ہیں، وہاں پہ پاک فوج کے جو دستے ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے ہیں، اپنی ذمہ داریاں جو انہوں نے سنبھالنا شروع کر دی ہیں۔ مانسیرا، منگورا، بنیر میں، شاملہ میں، بٹگرام اور دیگر جو علاقے ہیں نا ادھر بھی امدادی کاروائیاں شامل ہیں۔ اچھا، موسم بہت خراب ہے مگر جو ایویشن کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ اڑان بھر کے جو سا لوگ ہیں ان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں، جبکہ ابھی ریسکیو کا اتنا کوئی ایسے انتظام نہیں ہے، مگر سارے جو پاک فوج کے جوان ہیں یہ نکل چکے ہیں ریسکیو کی چیزوں کے لیے۔ راستے اتنے خراب ہیں کہ جو فوج کی ریلیف ٹیم ہے نا وہ 8 کلومیٹر پیدل سفر کر کے نیل باندھ تک پہنچی ہے، زخمیوں کو طبی امداد بھی دے رہے ہیں۔ خیر، اب اگر آگے کی بات کی جائے نا تو
محکمہ موسمیات جو انہوں نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ آج سے مونسون جو ہے نا اس کی شدت میں کافی زیادہ امکان ہے. اب پنجاب کے بھی جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی بہت شدید پیش گوئی کی گئی ہے بارشوں کی, کیونکہ ابھی جو مونسون چل رہا تھا اس میں بھی مزید ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے. تو خدا را ندی نالوں سے بچ کے رہیں, ان سے دور رہیں. اگر آپ کا گھر اس کے بالکل قریب ہے تو ٹیمپریریلی آپ اس اسپیس کو بھی چھوڑیں. جان ہے تو جہان ہے, اس جگہ کو اب بھی تھوڑی دیر چھوڑ کے چلے جائیں خدا کے لیے. خیر, ایک بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. اچھا جی ناظرین, ابھی ہم لوگ بات کریں گے کامن سینس کے حوالے سے. اب کامن سینس کیا ہوتی ہے؟ کہ بالکل کسی بھی چیز کے اندر ایک بیسک سا سینس رکھنا کہ یہ چیز جو ہے اس طریقے سے ہوتی ہے, اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ اگر آپ بات کریں کہ ایک میسیج آتا ہے ہر ایک کے موبائل پہ کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس میں آپ جو ہے نا آپ کے پیسے نکل گئے تو آپ ادھر فون کر لیں, ادھر اپنا ڈیٹا بتا دیں, آپ اپنی CNIC بتا دیں, اپنا ہاؤس ایڈریس بتا دیں, اپنا اکاؤنٹ نمبر, یہ وہ ادھر. یا پھر ٹیلی کمیونیکیشن جو کمپنی ہے ادھر کی طرف سے آپ کو فون آ جاتا ہے, جبکہ حالانکہ ان کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ ایویں ہی کسی نمبر سے آپ کو فون آ رہا ہوتا ہے. تو یہ کامن سینس نہیں ہے کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی اپنا اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے, یہ عام نمبر سے مجھے فون آ رہا ہے. یا پھر کسی بینک اکاؤنٹ سے آپ کا فون آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا جو ہے نا بینک اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے تو آپ اپنی جو ہے نا یہ کمیشن ادھر جمع کروا دیں. بھائی کیوں؟ آپ سینس نہیں رکھتے کہ کون سے نمبر سے آئے گا؟ تو عام لوگ جو ہے نا یہ کامن سینس ہی تو نہیں ہے نا ان کے اندر. اسی وجہ سے کہ بھائی میں نے بے نظیر میں اگر اپلائی نہیں کیا انکم سپورٹ میں تو میرا انعام کس طرح سے نکل آیا؟ میں کسی ٹی وی شو میں, گیم شو میں گیا ہی نہیں ہوں تو پھر میرا بائک کیسے نکل گیا؟ مطلب ہارو پاکستان جیسے شو میں یا کسی اور گیم شو میں اگر آپ کی کوئی بائک نکل جاتی ہے, آپ سوچیں تو صحیح کہ بھائی آپ جیت کیسے سکتے ہیں جب آپ نے اپلائی کوئی نہیں کیا. آج کل بہت ساری ایسی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ, ایسی ویب سائٹس ہیں ادھر کہ آپ فلانی ویب سائٹ کے اوپر جائیے اور وہاں پر جا کر اتنے پیسے آپ انویسٹ کریں, آپ کو گھر بیٹھے کسی محنت کے تحت آپ کو جو ہے نا یہ گھر بیٹھے پیسے ملنا شروع ہوں گے. ناظرین 2022-23 میں ایک بہت بڑی اپلیکیشن چلی جس کا نام تھا جاوا آئی, آپ لوگ کو یاد ہوگا. اب وہ چھوٹے علاقوں میں جو ہے نا, چھوٹے جو شہر گاؤں میں, رورل ایریاز میں, اس میں تو نے پیسے انویسٹ کیے لوگوں نے. شروع میں وہ اپلیکیشن مجھے بڑی حیرت کی بات ہے پیسے بھی دیتی رہی ہے, ایسی بات نہیں کرنی تھی, کیونکہ شروع میں پہلے انہوں نے اپنا اعتبار قائم کیا لوگوں کے سامنے, پھر لوگوں نے کیا کیا اپنا مزید اس کے اندر پیسہ ایڈ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ لوگوں کی جو سائیکی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پروفٹ لے بھی لیا نا آپ نے تو اس پروفٹ کو مزید کمانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ پروفٹ آ گیا, اب اس کے اوپر اور مزید پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر اور پیسہ آ جائے گا. تو اس طرح سے ایٹ دا اینڈ 2023 میں وہ کمپنی 26 ارب روپے کا اسکیم کر کے پاکستان سے بھاگ گئی. اب جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے تھے وہ تھے کون پتہ؟ مزدور پیشہ لوگ تھے, چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ تھے, ڈرائیور حضرات تھے, جن کو یہ سینس ہی نہیں تھی کہ بھائی یہ فری کا پیسہ کہیں نہیں ملتا, آپ کو محنت کر کے پیسہ کمانا ہے. تو آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس طریقے کی کامن سینس جو ہے نا وہ آپ کو کہاں سے ملنی ہے. رفیق ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں, نیورو سائیکالوجسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور میں نے دیکھا آپ لوگوں کی کیمسٹری نا ان کے ساتھ بڑی اچھی بن گئی ہے. جس طریقے سے یہ آپ کو لیبریٹ کرتے ہیں وہی زبان وہی اسٹائل آپ کو سمجھ آتا ہے. تو ہم نے خاص ان کو مدعو کیا اسی بات کے لیے کہ ہم ان سے کامن سینس کے اوپر بات کریں گے, ہے نا جی. آپ نے ریڈ کلر کے کپڑے کتنے اچھے پہنے ہیں, کامن سینس. ایسی بھی بات کر دیتے ہیں لوگ, آپ پھر بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے ریڈ نہیں میں نے بلیک کوٹ پہنا ہے. مطلب آنکھوں سے بھی اندھے ہو جاتے ہیں, چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, اپنے آگے آنکھوں کے آگے پردہ لگا لیتے ہیں لوگ. اب یہ جو میں نے بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کی آپ سے, اور سامنے آپ کو فراڈ اسکیم کا پتہ بھی ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں مگر آنکھیں بند کر لیں, انویسٹ کرتے رہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں بھائی؟ تھینک یو مس فضا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ نام میں شامل ہے کہ کامن سینس, ہاں یہ اتنی بھی کامن نہیں ہے کہ کیونکہ اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. ہاں ایک لیول تو میں سمجھتا ہوں سب میں ہوتا ہے. جیسے فرض کریں اگر آپ آگ کو ہاتھ نہیں لگاتے, آپ کو پتہ یہ گرم, یہ یعنی کہ یہ بیسک لیول ہے کامن سینس کا جس وجہ سے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. مطلب اتنا اس کے آگے جو لیولز ہیں نا وہ اتنے کامن نہیں ہیں, وہ بنانے پڑتے ہیں, وہ سیکھنے پڑتے ہیں. اب سب سے پہلے میں آپ کی اجازت سے نا کامن سینس کو میں ڈیفائن کر دیتا ہوں. پہلے
آپ کے آڈینس کے لیے کہ کامن سینس بیسیکلی ہوتا کیا. اوکے. جیسے ہمارے ہاں 5 سینسز ہیں نا, ٹھیک ہے, جس میں دیکھنے کی سینس ہے, سننے کی ہے, اس کے بعد سونگنے کی ہے, اس کے علاوہ ٹیسٹ کرنے کی ہے, یا ٹچ کی سینس ہے. یہ بیسک 5 سینسز ہوتے ہیں. یہ بھی کامن سینس میں نہیں, یہ کامن نہیں, یہ فزیکل سینس ہے. فزیکل سینس ہے, یعنی کہ جو آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ فزیکل سینس ہے. اوکے. اب یہ بیسک 5 سینسز ہیں. ویسے سائنس, نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی 12 سینسز تک ڈسکورڈ ہو چکے ہیں. یعنی کہ 12 سینسز, جس طرح فرض کرے میرا پوسٹر ہے, ہاں, تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں بیلنس میں ہوں, تو بیلنس ہونا بھی ایک سینس ہے. اچھا. یعنی کہ مجھے, یعنی کہ میں امبیلنس ہوگا تو مجھے باڈی بتائے گی کہ آپ نے جو ہے پوسٹر چینج کرنا. اچھا. تو یہ بیلنس کا سینس ہے. اسی طرح ٹوٹل کوئی 12 سینسز ڈسکورڈ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک سینس ہے جسے ہم کامن سینس کہتے ہیں. اب کامن سینس وہ سینس ہے جو نظر نہیں آتی. جس طرح ہماری آئیز دیکھ رہی ہیں نا, تو یہ سینس ہے. تو جو کامن سینس ہے وہ نا برین کا فنکشن ہے, اور برین کا کوئی بھی فنکشن ہے وہ نظر نہیں آتا, وہ ہوا میں ہوتا ہے ایسے. یعنی جیسے کامن سینس کی بات ہم نے کی, تو کامن سینس آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا, وہ سینس نظر نہیں آئے گی, لیکن ایگزسٹ کرتی, وہ برین کا فنکشن ہے. اب کامن سینس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ ہماری وہ سینس ہے جو ہمیں ڈسیژن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. کوئی چیز فرض کریں کہ اگر کھانا ابھی ابھی گرم آ رہا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے, کہیں منہ نہ جل جائے, تو یہ کامن سینس ہے. اچھا. یعنی کہ یہ بیسک لیول کا سینس ہے. اچھا. اور اگر ہم آگے ڈسکس کریں گے تو اس کے بیسک جو ہے نا وہ امپورٹنٹ 3 لیولز ہیں, جس میں ایک ویری بیسک لیول ہے, ایک ویژنری لیول ہے, اور ایک فلاسفک لیول ہے. یعنی جس میں زیادہ وزڈم, فلاسفی انوالو ہوتی. اچھا. تو جو ویری بیسک سینس ہے وہ تقریباً ہر انسان میں ہوتا ہے. یعنی کہ گرم چیز کو ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ جل جائے گا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا جو وزڈم والا سینس ہے, جیسے آپ نے مثال دی, اب وزڈم والے سینس میں اوور آل جو کامن سینس ہے نا, اس میں 3-4 چیزیں ہوں تو آپ کی کامن سینس ڈیولپ ہوتی ہے. ایون ویری بیسک سینس بھی سیکھنی پڑتی ہے. یعنی کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو اگر آپ کہیں ایک ایسے انوائرمنٹ میں رکھیں جہاں پہ لوگ نہیں تھے, یہ دنیا نہیں تھی, اگر اس کو 16 سال بعد لے کے آئیں تو اسے نہیں پتا ہوگا کہ یہ آگ گرم ہوتی ہے. ہاں, صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ کامن سینس کے لیے آپ کو تجربہ چاہیے, آپ کو نالج چاہیے, اور آپ کو جو ہے وہ سوشلائزیشن چاہیے تاکہ آپ لوگوں سے سیکھ سکیں. پرفیکٹ, ایسے ہی ہے. اب ایک لیول تو ہمارا جو ہے, اب یہ جو کامن سینس کا جتنے بھی لیول ہیں یہ ویری کرتے ہیں ایک کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی, ایون نیشن وائز بھی یہ ویری کرتے ہیں. دیکھیں, جہاں پہ نالج زیادہ ہے, جہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہے, وہاں پہ اوبویسلی کامن سینس بھی زیادہ ہوگا. لیکن ایک ویری بیسک لیول ایسا ہے کہ جو ہر انسان میں آ جاتا ہے. جیسے چھوٹی چھوٹی مثالیں کہ آپ روڈ کراس کر رہے ہیں تو آپ دونوں سائڈوں پہ دیکھیں گے کہ کہیں کوئی چیز تو نہیں آ رہی, تو یہ کامن سینس ہے, یہ ویری بیسک کامن سینس ہے. جو آپ نے ایگزامپل دی نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول ہے, وہ تھوڑا سا پریکٹیکل لیول ہے کامن سینس بھائی. اب میرے موبائل پہ مجھے ایک میسج آیا ہے کہ فضا تمہارا باؤنڈ نکل گیا. اب میں نے اپلائی کوئی نہیں کیا تھا, میں نے کوئی فارم ہی فل نہیں کیا, میرا کیسے باؤنڈ نکل سکتا ہے؟ کامن سینس پہلے خوش, اب چھپا رہے ہیں لوگوں سے نا کہ میرا 5 لاکھ کا باؤنڈ نکل گیا, پاگل ہو رہے ہیں خوشی سے. اس میں تھوڑی سی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں, میں نے جیسے بتایا کہ کامن سینس کے لیے نا آپ کو ایکسپیرینس چاہیے, آپ کو نالج چاہیے, اور تھوڑی سی ریزننگ چاہیے, لاجیکل پوائنٹ چاہیے. اب جہاں پہ وہ کامن سینس جس میں تھوڑا سا لاجک انوالو ہوتا ہے نا, وہاں پہ وہ لوگ کامن سینس ان کے لیے اتنی کامن نہیں رہ جاتی. پھر وہ مشکل سینس ہے, انہوں نے سوچنا ہے, کیونکہ ان کا کریٹیکل مائنڈ کام ہی نہیں کر رہا. ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپلائی نہیں کیا تھا, تو مجھے کیسے پیسے میں. اچھا سر, سم ٹائمز اس طرح کے بھی کامن سینس, ہم بڑے سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, مگر کبھی کبھی نا ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں اپنی ہی مثال رکھ کے آپ کے سامنے بتاتی ہوں. جیسے میں جب کلاس 9th میں تھی تو میں ایک سعدیہ مام کی نا سیریل کر رہی تھی, تو رات کا سین تھا جس میں احسن خان اور میرا مہندی کا سسٹم تھا. تو اس نے پہلے سے بتا دیا تھا گھر پہ بھی کہ آپ بتا دینا کہ آپ کو رات لیٹ ہو جائے گا. اب میرے پیپر چل رہے تھے 9th کے بورڈ کے, تو میں وہاں پہ لیٹ ہوئی, تو میں صبح فری ہوئی, بھائی مجھے پک کرنے آیا, اس کا بھی پیپر تھا, اس نے مجھے میرے سینٹر میں ڈراپ کیا, اس کو اپنے سینٹر وہ چلا گیا مجھے ڈراپ کر کے. میں بہت جلدی چلی گئی تھی کہ میں شوٹ سے گئی تھی, تو وہاں پہ جا کے نا تو میں ویٹ کرتے کرتے تو باہر بینچ پہ سو گئی. اب جب میں اٹھی ہوں تو وہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نا
تو میں جا رہی ہوں کلاس روم کی طرف جہاں پہ پیپر دینا تھا, تو وہ اندر خالی پڑی ہوا, میں ویٹ کر رہی ہوں کہ یہ سارے بچے بیٹھ کیوں نہیں رہے, ٹائم تو تو میں اپنا کامن سینس یوز نہیں کری کہ اتنے سارے جو بچے باہر پھر رہے ہیں, پیپر دے کے نکل چکے ہیں, میں سو رہی تھی باہر. تو ہم کبھی کبھی اپنے کامن سینس کو یوز نہیں کرتے, اور میری سپلی بھی آئی پھر اسی حرکتوں میں, اور گھر جا کے پھر میں جھوٹ بول رہی تھی میں نے جیسے کہ بتایا پیپر بہت اچھا ہوا, کہ کامن سینس جو ہے وہ اتنا کامن نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, مگر ہم کبھی سمجھدار ہو کے بھی نہیں یوز کرتے. دیکھیں وہ اس کا مطلب ہے آپ سمجھدار نہیں ہیں ایک لیول. ہاں دیکھیں آپ نے مجھے احمق کہہ دیا, میں نے بالکل آپ کو نہیں کہا. دیکھیں ایک لیول آپ کا کامن سینس کا ہوگا تو آپ اس میں فال کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں آپ نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو فرض کریں آپ کہیں انٹرویو پہ جا رہے ہیں نا, آپ کو اکثر لوگ جب انٹرویو پہ آئیں گے جی میں لیٹ ہو گیا ہوں, وہ ٹریفک زیادہ تھی, گھر سے نکلتے ہی اس نے کیلکولیٹ کیوں نہیں کیا کہ مجھے وہاں تک جانا تو کتنا ٹائم لگے گا, یہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ والی کامن سینس مس ہے, یعنی حالانکہ ہے کامن سینس, لیکن میں نے آپ کو جیسے کہا ہے نا کامن سینس کے لیولز ہیں, وہ لیول آپ کو آئیں گے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے, لاجیکل تھنکنگ سے, آپ کو ایکسپیرینس سے, اگر آپ وہ لینا چاہیں گے تو. ادروائز ویری بیسک کامن سینس تو آپ میں پایا جاتا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک اچھی زندگی کے لیے آپ کو اس سے ایک ایڈوانس لیول آف کامن سینس کی بھی ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز ہوتی تھی, ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کامن باتیں ہیں نا, میں اس کو ذرا پہلے ڈسکس کری تھی کہ جیسے بندہ چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کسی بھی امتحان میں چاہے کسی پیپر میں, ہر ایک بچے کے اندر تھوڑا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں دوسرے کی تو دیکھوں اس نے کیا لکھا تھا, اس کا کیا آیا تھا, اس کا کیا آیا تھا, ہر ایک کے اندر یہ میرے دماغ میں بھی آتی تھی بات. تو کچھ لوگوں کو نا چیٹنگ کرتے ہوئے نا بس ادھر بھی کامن سینس یوز نہیں ہوتی, خاص طور پہ جب ٹیچر سامنے سے آئے گا نا اسی وقت وہ دوسرے کی دیکھیں, یا پھر اگر تھرا لے کر آئے گا تو ٹیچر کے آنے سے پہلے کھول لے گا. تو یہاں کامن سینس کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ ایک بندہ اپنے لحاظ سے کامن سینس یوز کر رہا ہے کہ میں چیٹنگ کر رہا ہوں, لیکن جو دیکھنے والا ہے اس کی اگر کامن سینس ہی زیادہ ہو آپ سے, وہ تو آپ کو پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا. فار ایگزامپل جو میری دوست تھی نا, اس نے کیا کیا, بڑے کام کی چیز ہے, اس نے کیا کیا, ایسے یہ جو شلوار ہے اس کے اوپر پورا لکھ لیا اپنا جو جو اس کو مسئلہ پھنسا ہوا تھا, اس نے وہ سارا اس شلوار پہ لکھا. وہ کوئی جاتا تھا وہ ایسے یوں کرتی تھی, وہ پورا پڑھتی تھی اور ایسے. دوسرے دن میں نے سوچا, میں نے کہا یہ اتنی زندگی کو آسان اور دوست ہے, میں بتا بھی نہیں سکتی, تو میں نے کہا میں بھی کروں گی, پھر یہ میری بات بھی کسی کو نہیں بتائے گی. میں نے کیا کیا, اب کامن سینس کی آپ بات سنیں, میں نے کیا کیا, میں نے کہا یہ شلوار پہ لکھتی ہے, میں قمیض پہ لکھوں گی. اب میں اگر قمیض ایسے کر رہی ہوں تو مجھے اس اپنے منہ کی طرف لکھنا چاہیے نا, میں نے اس طرف منہ پہ لکھ دیا. اب جب میں بار بار قمیض ادھر کروں تو وہ سب کچھ الٹا لکھا ہوا. بعد میں مجھے اتنی حیرت ہوئی, میں نے کہا میں نے اپنا کامن سینس یوز کیوں نہیں کیا, میں اپنے منہ کی طرف لکھتی نا تاکہ پڑھ تو. ایگزیکٹلی. اب یہاں سے ایک پوائنٹ لے لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں تھا, جب آپ کا ایکسپیرینس بن گیا تو نیکسٹ ٹائم آپ صحیح لکھیں گے. سر آپ پیار میں مجھے احمق نہیں کہنا چاہ رہے, دوبارہ بریک میں کہہ دیں. ایکسپیرینس یہ ہو اچھا جاتا ہے. آپ نے بس ایکسپیرینس پہ بات ڈال دی, ہوں میں احمق کی. ایک بریک لیتے ہیں جی. اچھا میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو کامن سینس ہے اور سکس سینس ہے, اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اچھا مس فضا, پتہ ہے کہ جو کامن سینس ہے نا, جیسے میں نے بتایا کامن سینس آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے, یعنی جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں اس ٹائم کامن سینس نہیں ہوتی. کامن سینس کا تعلق ہے تجربہ, نالج, پھر آپ کے جو ایموشنز ہیں, ان چیزوں کو ملا کے, اور ساتھ آپ کی جو ریزننگ ہے نا, لاجیکل دماغ ہے, اس کو ساتھ اٹیچ کریں گے تو ایک کامن سینس ڈیولپ ہوتی ہے. وہ ہر ایک میں نہیں ہوتی, وہ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیولز ہیں. آپ نے نا اگلا کویسچن یہ بھی پوچھنا ہے کہ اس کی کتنے لیولز ہیں, میں پھر لیول بھی ایکسپلین کروں. اچھا سکس سینس کے نہیں, کامن سینس کے جو لیولز ہیں. اوکے. اب جو دیکھیں کامن سینس جو ہے وہ لرنڈ ہوتی ہے, آپ ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں, نالج سے کرتے ہیں, اپنے ایموشن سے کرتے ہیں, پھر لاجیکل برین یوز کرتے ہیں. لیکن جو چھٹی حصے نا, اس کو لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ وہ آپ کی ایک گٹ فیلنگ ہے. یعنی کبھی آپ نے دیکھا کہ مجھے وائبز آ رہی ہیں کہ وہ بندہ اچھا نہیں ہے, یا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے, اور وہ ہوتا بھی ہے. اب یہ والی سینس ہے نا, یہ ایک انٹیوٹیو سینس ہے جو آپ کی انسٹنکٹ میں شامل ہے, جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ پریشان ہے, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہیلپ کرنے والا بندہ ہے. یعنی کہ کوئی بھی وائبس اس سے آ رہی اچھی ہیں یا بری ہیں, تو وہ جو وائبس کا آنا نا, یعنی گٹ فیلنگ جو ہیں, آپ کی جو گٹ فیلنگ ہے جو آپ کو الرٹ کر رہی ہیں کسی معاملے میں بھی,
تو وہ چھٹی حص ہے, اس کو لرن کرنے کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے ساتھ بائی ڈیفالٹ آتی ہیں ایز اے انسٹنکٹ. اچھا, یعنی کہ وہ آپ کو لرن کرنے کی ضرورت نہیں, کامن سینس لرن کرنے کی ضرورت ہے. کامن سینس کے سٹیجز کون کون سے آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں کامن سینس کے نا ویسے تو آپ اس کو 4-5 سٹیجز میں کر سکتے ہیں, لیکن میں بیسک 3 اس کے لیولز بتاؤں گا آپ کو. ایک تو ویری بیسک لیول ہے جو تقریباً ہر انسان میں یہ پایا جاتا ہے, جو کامن چیزیں جس میں آپ نے آگ کو ہاتھ نہیں لگانا, یا بجلی کی تار ننگی ہے تو اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, آپ کو پتہ ہے. اب یہ اتنی کامن ہے کہ یہ ویری بیسک ہے. اب اس سے تھوڑی سی جو سینس آتی ہے نا وہ وزڈم والی سینس ہے, جسے ہم ویژنری کامن سینس کہتے ہیں. اس میں نا لاجک انوالو ہوتا ہے, اور تھوڑے لیول کا لاجک انوالو ہوتا ہے. جیسے فرض کریں, جیسے آپ نے ایک شروع میں مثال دی کہ آپ کا کسی کا میسج آتا ہے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام سے کہ آپ کا نا 50 لاکھ نکلا, آپ پہلے جو ہے نا وہ 50,000 دے دیں, اس کے بعد ہم آپ کو 50 لاکھ دے دیں گے, یا جتنی بھی اماؤنٹ ہے. وہ ایز اے ٹیکس ہے, تو آپ پہلے ٹیکس جمع کرائیں گے تو پھر آپ کو ملے گا, اور وہ بندہ فوری ٹیکس جمع کرا دیتا ہے. اب اس نے تھوڑا سا یہ دماغ یوز نہیں کیا کہ میں نے تو اپلائی نہیں کیا, تو مجھے کیوں آ رہا ہے. اس کا مطلب اس میں تھوڑی سی لاجک انوالو ہے. اب یہ تھوڑی سی اس سے کمپلیکیٹڈ کامن سینس ہے. اب اس سے ایک اگلا لیول ہے جس کو ہم فلسفیکل کامن سینس کہتے ہیں, جس کی میں مثال کچھ اس طرح دوں گا. فار ایگزامپل, یہ ایک سیل فون میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں, میری شاپ ہے. اب مجھے پتہ چل گیا کہ ایک بندہ ہے نا, اس کو پرائس کا پتہ نہیں ہے. فرض کریں اس کی ورتھ جو ہے نا 50,000 ہے, تو میں چاہتا ہوں اس کو تو میں 70,000 میں بیچ سکتا ہوں. اب میں نے اس کو 70,000 میں بیچ دیا. اگر میں یہ سوچتا یار اس کو ایک دن تو پتہ چلنا ہے کہ یہ 50 والا موبائل تھا, مجھے 70 میں ملا, یہ زندگی میں میرے پاس دوبارہ نہیں آئے گا. اب میں یہ لاجیکلی اتنا سوچ رہا ہوں, لانگر ٹرم فائدے کے لیے جو آپ سوچتے ہیں نا, لانگر ٹرم فائدے کے لیے, وہ آپ کی ایک فلسفیکل کامن سینس ہے. یعنی کہ میں نے اگر 50,000 کا سیل فون تھا اور مجھے پتہ بھی تھا کہ اس کو پتہ نہیں ہے, پھر بھی میں اس کو اگر 50 میں ہی بیچتا تھوڑا سا پروفٹ رکھ کے, تو وہ میرا ایک لانگ ٹرم کسٹمر بھی بن سکتا تھا. اس کا مطلب ہے لانگر ٹرم فائدے کے لیے اگر میں سوچتا ہوں نا, تو یہ ایک فلسفیکل قسم کی کامن سینس ہے. یہ ایگزیکٹلی بہت کم لوگوں میں. ایک اور سینس موسٹلی دیکھی جاتی ہے لوگوں میں. ایک لڑکی ہے صبا, اس کا کسی کو میسج آیا, ٹھیک ہے. اب فرسٹریشن کا یہ عالم ہوتا ہے نوجوان لڑکوں میں کہ ان نون نمبر سے آپ کو ایک لڑکی کا میسج آیا کہ میں صبا ہوں, میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں, مجھے اس وقت ابھی بہت اس طرح کے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, آپ پلیز مجھے بھیج دیں, یہ میرا اکاؤنٹ نمبر. اب وہ فرسٹریشن میں نا بالکل کہ بھائی ہم ایک لڑکی نے میسج کر دیا ہے, تو وہ اس کو ایسے کر کے بھیج دیتا ہے, نہ جان نہ پہچان, میں تیرا مہمان, سچ ہے جھوٹ ہے کچھ نہیں. اچھا عموماً یہ بھی ہوتا ہے کچھ لڑکے لڑکیاں بن کے لوگوں کو میسج کرتے ہیں کہ ہمیں بیلنس کروا دیں فون میں, کروا دیتے ہیں. ہمارے شو پہ ایسے لوگ آئے جو کہتے ہیں میرا تو گھر کا خرچہ آرام سے چلتا ہے, میں تو لڑکی بن کے میسج کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے لائیو میں میسج کروں گا کسی بھی لڑکے کو, کوئی آپ نمبر دے دیں, لڑکی بن کے بات کروں گا آپ کے سامنے, وہ مجھے ابھی اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے گا اور 5 منٹ میں بھیج, اور یہ ہوا, ہم نے دیکھا اس کو. تو یہ فرسٹریشن بھی تو ہے نا. دیکھیں پہلے میں نے آپ سے ایک جو کامن سینس یوز کرنے کا جیسے وہ بنتی ہے نا, اس میں یہ 4 چیزیں ہیں. ایک ایکسپیرینس ہے, ایکسپیرینس جتنا آپ کا بڑھتا جاتا ہے کامن سینس بڑھے گی. 7 نالج ہے, 7 آپ کے ایموشنز ہیں, اور چوتھی چیز آپ کا لاجیکل برین ہے, یعنی کہ جو آپ کہہ رہے تھے لاجک استعمال کرتے ہیں. اب جب آپ ایموشنل ہوتے ہیں نا, ایموشنل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی لڑکی کی آواز میں کسی نے کال کر کے ایزی لوڈ مانگ لیا, تو اس کا مطلب آپ نے اس کو لڑکی سمجھ لیا, آپ کو اچھا لگا, ٹھیک ہے. یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ آپ کو جب اچھا لگے گا آپ ایموشنل ہوں گے. اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی آپ ہائی ایموشنز میں ہوتے ہیں نا, چاہے وہ خوشی کے ایموشنز ہوں چاہے غمی کے ایموشن ہوں, تو آپ کا جو لاجیکل برین ہے وہ کام نہیں کرتا. اب جو فائنلی آپ کو کامن سینس دینی ہے نا, وہ آپ کے لاجیکل برین نے دینی ہے. اگر یہ لاجیکل برین نہیں چلے گا, اور یہ آپ لکھ لیں کہ جب بھی آپ ایموشنل ہوتے ہیں لاجیکل برین کام نہیں کرتا. اسی لیے آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ جب بھی آپ غصے میں ہوں فیصلہ نہ کریں. اب فیصلہ دیکھیں, ایک منٹ, فیصلہ کون کرتا ہے؟ آپ کا لاجیکل برین کرتا ہے. جب آپ غصے میں ہوتے ہیں یہ ایک ایموشن ہے, اور یہ ایکسٹریم, تو آپ کا لاجیکل برین کام ہی نہیں کرتا. لاجک کے بغیر فیصلہ ہوتا ہے پھر. ہاں, کامن سینس میں یہ ضروری, یہ میں نے آپ کو شروع میں بار بار کہہ رہا ہوں
کہ کامن سینس اتنی کامن نہیں ہے جتنا لوگ اس کو سمجھ بیٹھے. ٹھیک ہے. کامن میں لاجک استعمال ہوتے ہیں. ہاں ایک ویری بیسک جو سینس ہے نا کامن سینس, جس میں 3 میں نے لیول بتائے, وہ تو سب میں پائی جائے گی. لیکن جو اوپر والی ویژنری کامن سینس ہے یا فلسفیکل کامن سینس ہے وہ بہت کم لوگوں میں. دیکھیں ہمارے ہاں یہ کامن سینس ہے نا کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے یا اللہ ناراض ہوگا, تو پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے. اچھا اب یہ لانگر ٹرم کے لیے کامن سینس ہے. تو سب سے بڑا لیول جو ہے نا یہ ہے. ہم اس سینس کو مار دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, اس کا ڈر خوف رکھیں گے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ سینس. اچھا پیسہ کمانے والی بات پہ ایک میں بولوں گی, جیسے جاوا آئی نام کی جو ایک اپلیکیشن تھی, ٹھیک ہے نا, اب وہ چونا لگا کے 26 ارب روپے کا پاکستانیوں کو لگا کے نکل گئی. اب اس نے کہا کہ بہت سی اور ایسی جگہیں ہیں جس میں آن لائن اب جوا کھیلتے ہیں, ایسی گیمیں ہیں جہاں پر جہاز اڑتا ہے, وہ جتنا اوپر اڑے گا اتنا زیادہ آپ کو پیسہ ملے گا. اب وہ ایک قسم کا جوا ہے, گندا جوا ہے. اب یہ ہمیں کامن سینس نہیں ہے کہ بھائی جوئے کے اندر آپ نہیں جیت سکتے. اگر جوئے میں آپ نے زیادہ پیسہ کمانا شروع کر دیا تو پھر جو بھی یہ کمپنی چلا رہی ہے یا آپ کو کھلا رہی ہے تو پھر وہ اپنا پروفٹ کس طرح بنائی. یہ کامن سینس کیوں نہیں استعمال کرتے, اس کو آپ کس میں ریٹ کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ انٹینشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں سم ٹائم کہ وہ فائنلی آبویسلی پیسہ جتنا ایک ضروری چیز ہوتی ہے, لت بھی ہوتی ہے سم ٹائم. ایک ایڈکشن ہے بیسیکلی, جوا ایک ایڈکشن ہے. جب آپ اس میں پڑ جاتے ہیں آپ کو پلیئر ملتا ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا وہ بالکل صحیح کی. اب آپ یورپ چلے جائیں, اتنے کیزینوز ہیں, ان کی اتنی پتہ نہیں کتنی برانچز ہیں. ایک سٹیز میں 15 برانچز ہیں. آپ کسی بھی برانچ میں جائیں نا تو اتنی ایکسپینسو بلڈنگ, اتنا انوائرمنٹ, آخر وہ پھر پیسہ کماتے کہاں سے؟ تو وہ بیسیکلی ان کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ اتنا ایڈکٹ کر دیتے ہیں. فرض کریں آپ نے ایک دفعہ ون کر لیا نا, دوسری دفعہ بھی ون کر لیا, آپ پھر اس میں اگین انویسٹ کرتے ہیں. جب کرتے ہیں تو فائنلی آپ ختم. ہاؤس آلویز ون. ایگزیکٹلی, ہاؤس آلویز ون. جو آپ کو جوا کھلا رہا ہے نا وہ ہمیشہ جیتے گا, اس نے اپنا پروفٹ بنانا ہی بنانا ہے. تو آپ کا جیتنا جو ہے, جو اس کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہے اس کے اندر. لیکن پھر بھی لوگ اپنا اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں, بس انویسٹ کرتے رہتے ہیں. They don't think. ایگزیکٹلی. لیکن بہت کچھ لوگوں کو لت ہوتی ہے مگر کچھ لوگ سینس بھی تو نہیں یوز کرتے. دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا بڑے کنٹرولڈ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے ایک دفعہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے اس کو ون کر لیا تو بس نکلو, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم وہ اگر آپ اتنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ آبویسلی بہت سے چنک فائدہ بھی لیتے ہیں, بڑا مائنر چنک لوگوں کا ہوتا ہے جو اس سے فائدہ لیتے ہیں. لیکن فائنلی زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی یہ لانگر ٹرم ڈیسیژن کے لیے جو آپ فلسفیکل کامن سینس رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ یہ کام نہیں کریں. اچھا جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر کامن سینس ڈالنا, ان کو سکھانا, وہ اس کے کیا آسان طریقہ ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ہم ظاہر ایک علیحدہ سی چیز آ گئی کہ ہم نے کامن سینس کو بہتر کیسے کرنا ہے. بچپن سے بچے کی, ہاں بچپن سے. دیکھیں اگر آپ کامن سینس بہتر کرنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے سوشلائزیشن کریں. آپ ڈفرینٹ لوگوں سے, فرض کریں اس کو نا میں سوشل جینیس کہتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں بچہ ہے وہ سوشلائز نہیں نہ کرتا, آپ کو پریشان ہونا چاہیے, کیونکہ جتنا آپ سوشلائزیشن سے سیکھتے ہیں اتنا آپ یونیورسٹیز کے اندر, کالجز میں نہیں سیکھتے. سر ایک بریک کے بعد بچوں والی بات کو ذرا الیبریٹ کیجیے گا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے اندر کامن سینس آئے, کیونکہ کچھ لوگ ہم جیسے لوگ, مجھے لگتا ہے ہمارے اندر کامن سینس بہت لیٹ آئی ہے. تو میں بریک لیٹ نہیں لینا چاہتی. ٹیک اے بریک. اچھا جی ناظرین, ہم بچوں کی کامن سینس کے اوپر بات کریں, کیونکہ دیکھیں جیسے میں اپنے بارے میں بتا رہی ہوں, آپ لوگ بھی اسی طرح سے ہوں گے. کوئی آپ آئنسٹائن نہیں ہے. بہت سے لوگوں میں کامن سینس آتی ہے مگر بڑی لیٹ آتی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو لرن کرنا پڑے گا, تو بچوں کو ہم نے کیسے سکھانی ہے؟ دیکھیں مس فضا بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ دیکھیں ضرورت بچوں کو سکھانے کی ہے. دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم دھکے دھکے کھا کے کامن سینس جو ہے وہ بڑوں میں آ جاتی ہے. ہم جیسے اب لیکن لیٹ آنا کامن سینس یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ایک ٹائم پہ کامن سینس نہ آئے. جب آپ دیکھیں دھوکہ کھا کے کامن سینس آئے تو پھر کیا کامن سینس, دنیا آپ کو ٹھگ لیتی ہے, اس کے بعد آپ تو کامن سینس بہتر کرنے کے لیے نا آپ بڑے ہیں چھوٹے ہیں کسی بھی لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامن سینس ویک ہے تو آپ 4 فیکٹرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, 4 فیکٹر آپ استعمال کریں. کیا؟ اس میں پہلا فیکٹر سوشلائزیشن ہے.
بچوں کو بھی تھوڑا سوشل سوشل ہے. کنیکشن میں دیکھیں رکھیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس ایک نئی ٹرم ہے جسے میں سوشل جینیس کہتا ہوں. اوکے. یعنی کہ اگر آپ ویسے بہت جینیس ہے لیکن آپ سوشلائز نہیں نہ کرتے, آپ جینیس نہیں ہیں. کیونکہ سوشلائزیشن سے ایک نا ایلبرٹ بینڈورا سائنٹسٹ ہے امریکن کے, ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ان کی ایک تھیوری ہے سوشل لرننگ تھیوری. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ لرننگ, ایون 70-80% لرننگ جو ہوتی ہے نا وہ سوشلائزیشن سے ہوتی, کتابوں سے نہیں ہوتی. یہ بات بہت غور کرنے والی. تو آپ سوشلائزیشن سے نا جتنا آپ سوشلائز ہوں گے آپ کو پتہ چلے یار اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا, ایٹ لیسٹ آپ اس طرح پھر الرٹ رہیں گے, آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا سوشلائزیشن سے. تو سوشلائزیشن کرنے سے آپ کے ایک تو ایموشنز ریگولیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کامن سینس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ایموشن بہتر ہونے چاہیے, ریگولیٹ ہونے چاہیے, نہ زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو نہ ڈاؤن ہو, پھر آپ کا ایکسپیرینس ہو, پھر آپ کا نالج ہو. پھر جو دیکھیں نا جو کامن سینس ہے وہ دماغ کا لاجیکل برین کرتا ہے. تو لاجیکل برین تب کرے گا جب آپ کے پاس یہ تین چیزیں ہوں گی, ایکسپیرینس ہوگا, نالج ہوگا اور آپ کے ایموشن سٹیبل ہوں گے. پھر آپ کا دماغ صحیح وہ چیز کو پک کرے گا. تو پہلا آپ نے سوشلائزیشن پہ فوکس کرنا ہے. دوسری آپ نے سائیکلوجیکل چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے بچے کی نفسیات کو اس ٹریک پہ لگانا ہے جس میں فلیکسیبلٹی ہو, یعنی کہ اس کو نا ایک ہی کام کرتا ہے تو اس سے ڈیفرنٹ طریقوں سے کروایا جائے. یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ ایک ہی کام فرض کریں, وہ ایک رستے سے اسکول جاتا ہے نا اس کا رستہ چینج کریں, جس سے دماغ کی نا کنیکشن زیادہ بنے گی. جب آپ کے اندر یہ ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز آئیں گے, اس سائڈ پہ جائیں تو کم وقت لگتا ہے, اس سائڈ سے جائیں تو بندہ لیٹ پہنچتا ہے لیکن سموتھ پہنچتا ہے. یعنی کہ یہ چیزیں آپ کو اس طرح ایکسپلور کرنے سے آئیں گی. تو آپ کی نفسیات کے اندر نا فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. مختلف قسم کی سبزیاں, ہر طرح کے کھانے پینے ان کو کھلائیں, ہر طرح کا ڈریس اپ ہونا. اب بہت سے لوگ جو ہے نا ایک ہی طرح کا ڈریس پہنتے ہیں, یعنی ساری زندگی انہوں نے ایک ہی ڈریس پہننا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس سے وہ فلیکسیبل نہیں ہوتے. اب جیسے میں آپ کو اپنا کامن سینس بتاتی ہوں, میں نے 1-2 سال ایسی احمقانہ حرکت کی. یہ اسکول ہے بچی کا, ٹھیک ہے, ہم نے یہاں سے جانا ہے تو ہم نے نا قریب گاڑی روکنے کے لیے نا کوشش کرنی ہے کہ ہم کہیں قریب پارک کر لیں. وہ قریب بھی نا جب اگر ہم پارک کر لیں تو کافی چل کے جانا پڑتا ہے, اور چل کے جا کے میری بیٹی کا اسکول آتا ہے. ادھر گیٹ پہ ہی ہم چھوڑتے ہیں, وہ جو آپ کو پتہ ہے باہر کھڑی بھی ہوتی ہیں جو اسٹاف وغیرہ ہوتا ہے, خود ٹیچرز کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہ بچوں کو ریسیو کرتی ہیں ادھر ہی, آپ ان کو پکڑاتے ہیں, وہ بچے اندر چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اتنی ماشاء اللہ احمق ہوں کہ میں نے 2 سال بعد یہ سیکھا کہ بھائی یہ جو گاڑی جا رہی ہے اگر بچی گاڑی میں ہی بیٹھی رہے تو وہ میرے سے جائے گی, گاڑی رکے گی, دروازہ کھولوں گی, بچی اتر جائے گی, ان کو پکڑاؤں گی, جاؤ, میں گاڑی میں ہی بیٹھی رہوں گی. نہ مجھے گاڑی پارک کرنے کے لیے اتنا ٹائم لگانا پڑے گا, نہ مجھے اتنا چل کے جانا پڑے گا. اتنی چھوٹی چھوٹی حرکتیں مجھے 2 سال کے بعد ایسے میری اتنا, اور بہت لوگ حرکتیں ایسی احمقانہ کرتے ہوں گے. کامن سینس سائیکالوجی کہ اگر آپ کی نفسیات میں فلیکسیبلٹی ہے نا تو آپ زیادہ چیزیں ایکسپلور کرو گے. اگر آپ فلیکسیبل نہیں, آپ ضدی ہیں, تو آپ ایک ہی چیز پہ لگے رہو گے. ایک چیز کرنے سے آپ کو ایکسپیرینس نہیں آئے گا. اگر آپ نے ہر دفعہ سبزی آلو مٹر گاجر ہی کھانے ہیں تو آپ کو دوسری سبزیوں کا کیا پتا. اسی طرح آپ کا جو بیہیویئر ہے نا, گاڑی پارک کرتی ہوتی تھی, ٹھیک ہے مس فضا, آپ کا جو بیہیویئر ہے نا وہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک سائڈ پہ فلیکسیبل ہے نا تو دوسرے ایریا میں فلیکسیبل ہوں گے. تو آپ نے اپنی نفسیات کو فلیکسیبل کرنا تاکہ آپ زیادہ چیزوں. آپ کی ایک اور ہماری بری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نا فرینڈز ہی لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے کوشش ہماری ہوتی کہ ہم نے فرینڈ اسی طرح کا بنانا جو آپ جیسا ہو. اس سے آپ کی لرننگ نہیں ہوتی. اچھا, آپ ورائٹی آف فرینڈز لے کے آئیں, ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ لین دین اسی حساب سے کریں, لیکن آپ مختلف لوگوں سے سیکھتے ہیں. اچھا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ برا, دیکھیں اگر آپ کا ایک برا دوست ہی نہیں ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا جو اچھا ہے وہ کتنا اچھا ہے. برا دوست آپ کو یوز کر رہا ہوتا ہے اس سے نہیں, آپ الرٹ اپنی جگہ پہ رہیں, میں نے یہ نہیں کہا الرٹ رہیں, لیکن آپ کی جو ورائٹی آف فرینڈز ہیں نا, دیکھیں اگر آپ کے دماغ جیسے نہیں ہوں گے, ہاں تو آپ کے دماغ جیسے 100 فرینڈ بھی ہوں گے نا تو میں اس کو وہ ایک فرینڈ سمجھوں گا. وہ لرننگ کوئی نہیں, آپ لرننگ نہیں کریں گے, آپ ورائٹی آف چیزوں سے آپ لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کی نفسیات میں یہ چیز آئے کہ آپ فلیکسیبل ہوں, یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز میں ہمیشہ دوسری چیز تھی, تیسری چیز یہ کہ آپ اگر دیکھیں یہ ایک انڈائریکٹ چیز ہے لیکن یہ بھی اگین کامن سینس ہے. کامن سینس میں جیسے میں نے بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ آپ کا لاجیکل برین ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب اگر وہ ٹھیک نہیں ہے نا, جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے دماغ کا یہ حصہ ہے, اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ نیوٹریشن ہے, غذا.
ہاں ہمارے لوگوں میں سم ٹائم جو اچھا لیول ہے نا کامن سینس کا وہ کم اس لیے کہ ہماری غذا اس کے مطابق نہیں. بے شک ہم دماغ کی غذا کوئی نہیں دیتے, ہم جسمانی چیزوں کو تو غذا دے رہے ہیں مگر دماغ کی کوئی غذا نہیں دیتے. سر تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا ٹاپک تھا آج, بڑا اچھا الیبریٹ ہوا ہے. یہ بار بار دیکھیں, کامن سینس استعمال کریں اپنی تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کی ٹیکنیکس کیا. بڑا اچھا سمجھا ہے کہ ہم نے ٹیکنیکس کون سی یوز کرنی ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آج ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں جگر کا جو کینسر ہے اس کے حوالے سے. ناظرین اچھا, اس میں اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ فلانا انسان ہے اس کو جگر کا کینسر ہو گیا. اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں کیا ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے, ڈائٹ کی وجہ سے یہ جگر کا کینسر ہوتا ہے, یا کوئی اور جینیٹکلی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کینسر جو جنم لے لیتا ہے؟ اس کی ایک تو ریزن جو علامات ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے. کیا لیور آپ کا ایسے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے یا پھر ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے, یا اگر ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے گا تو پھر کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہاں پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور کہاں ہوتا ہے, اس کے کیا ایکسپینسز ہیں اور کیا طریقے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک زبردست ڈاکٹر جو کہ پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی طیب صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. گیسٹو انٹرولوجسٹ اور ہیپاٹولوجسٹ جو ہے وہ ہیں, اور ہمیں صحیح طریقے سے انفارم کر سکیں گے کہ اس کی جو ہے نا تشخیص کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کیسے جسم میں ہو جاتا ہے. السلام علیکم. والسلام. سر سب سے پہلے تو بتائیے کہ جو کینسر ہوتا ہے لیور کا, اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ پھر سب سے پہلے تو اسٹڈی 42 کا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس دن کے موقع پہ آپ نے انوائٹ کیا لیور کینسر کے متعلق بات کرنے پہ. لیور کینسر ایک ایسی چیز ہے جو کہ دن بدن اس کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا ہیپیٹائٹس سی پہ, تو ایگزیکٹلی جب بھی کسی کمیونٹی میں ہیپیٹائٹس بی, سی یا موٹاپے کی وجہ سے جگر کی تکلیف ہوگی تو یہ مین وجوہات ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں. اچھا, وہ بھی اس میں شامل ہے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں, لیکن مینلی ہماری کمیونٹی میں جس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہی ہے ہیپیٹائٹس بی, سی اور موٹاپا. ہیموکرومیٹوسس یعنی جگہ کے اوپر فولاد کا جم جانا, یا جیسے ہم لوگوں کی یہ ساؤتھ کی بیلٹ ہے, یہاں پہ پھپھوندی ایفلاٹاکسن کافی زیادہ ہے, تو باسی کھانا یا جو کپاس کے اوپر پھپھوندی لگ جاتی ہے اس کے ساتھ لوگوں میں ایفلاٹاکسن کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہو تو ان میں لیور کینسر بن سکتا ہے. کبھی کبھار جینیٹک بھی ہوتا ہے, لیکن مینلی بائی اینڈ لارج ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس سی. اس کے بعد ہیپیٹائٹس بی ہے اور پھر موٹاپا ہے. تو اہم چیز یہاں پہ یہ ہے کیونکہ ہیپیٹائٹس سی کا تناسب کمیونٹی میں اتنا زیادہ ہے, اور یہ چیز بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جن کے ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہو چکا ہے اور بدقسمتی سے ان کا علاج اس ٹائم پہ ہوا ہے جب کہ لیور پہ ڈیمیج پہلے ہی اچھا خاصا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ فائبروسس F2 F3 آنورڈ, یعنی اتنا فائبروسس کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سروسس جگہ کے سکڑنے کی بارڈر لائن پہنچ چکے ہیں, ان میں لیور کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اسپیشلی ان لوگوں میں جس میں بعد میں موٹاپا بھی آ جائے یا ان میں شوگر بھی آ جائے. تو یہ جو کمبینیشن ہے موٹاپا, شوگر, پہلے ہیپیٹائٹس سی یا ایکٹیو ہیپیٹائٹس سی, یہ جو کمبینیشن ہے یہ لیتھل ہے اور اس میں لیور کینسر کا تناسب بہت زیادہ ہے. اچھا, اور آپ جیسے موٹاپے کی بھی بات کر رہے تھے, میں اس پہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ موٹاپا جو ہے وہ جگر کا کینسر کیسے پیدا کر سکتے, بیکاز یہ والی بات میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے. اور بہت سے آپ کو پتہ ہے اوبیسٹی کا شکار لوگ ہیں, ہر گھر میں 2-4 لوگ تو ہوتے ہیں اوبیسٹی کا شکار. ہر بندے کی اگر میں دیکھوں ہمارے آفس میں بھی یہاں پہ سب کی توند نکلی ہوئی ہے. یہ ابھی جب میں دفتر میں انٹر ہو رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو میں, تو 2 بچے جن کو پہلے سے جانتا ہوں, تو ان کو پہلے آتے میں نے مذاق کیا ہے کہ تم لوگوں نے کیا پیٹ نکالے ہوئے. تو ایک چیز یاد رکھی کہ مردوں میں اگر ویسٹ یعنی ناف کے اوپر پیٹ کا سائز 35 سے زیادہ ہے اور خواتین میں 31 سے زیادہ ہے, تو اسٹریٹ اوے ہم میڈیکل میں کہتے ہیں کہ موٹاپے کا شکار ہے. جتنا موٹاپا زیادہ ہوگا اتنا لیور کے ڈیمیج ہونے کے انوالومنٹ کے چانسز زیادہ ہے. اسٹارٹ پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ آج کل کئی بندے اپنا الٹراساؤنڈ اٹھائے پھرتے ہیں کہ جی مجھے فیٹی لیور ہو گیا ہے, یا اپنا لیور ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جس میں ان کے لیور ٹیسٹ معمولی سے زیادہ ہوئے ہیں, ہوتے تو معمولی سے زیادہ ہیں لیکن انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ غلط سائڈ پہ اب جانے کے ان کا راستہ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں روڈ ٹورڈز میٹابیسٹی. میٹابیسٹی کا مطلب ہے کہ میٹابولک
فیکٹرز ریلیٹڈ موٹاپا. اب میٹابولک فیکٹرز میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ آپ کا بلڈ پریشر آ جاتا ہے, آپ کا یورک ایسڈ آ جاتا ہے, آپ کے ڈائبٹیز آ جاتی ہے. اور اس وقت اگر میں تناسب دیکھوں تو 57% آف آ وومن, یعنی 57% ہم لوگوں کی خواتین جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے, وہ WHO کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے موٹی ہیں. اور ان میں سے ایٹ لیسٹ 27% جو کہ سگنیفیکنٹ موٹاپا ہے. سگنیفیکنٹ موٹاپے کا ہم ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جب BMI آپ کا 35 سے اوپر ہو. اب آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں, آپ کسی گاؤں میں جا کے دیکھیں, کسی فنکشن میں جا کے دیکھیں, تو کتنی خواتین کا تناسب ہے جن کا پیٹ آگے کو نکلا ہوا ہے. اب باقی سے ان کا دبلا پتلا ہوتا ہے لیکن پیٹ آگے کو نکلا ہوتا ہے, ان میں ایکسرسائز نہیں ہے, اور یہ ہے موٹاپا جو کہ جگر کی تکلیف کا باعث بنتا ہے. مردوں میں اسی طرح اگر پیٹ پاٹ بیلی بنی ہے, باہر کو پیٹ بلجنگ ہے, تو جتنا پیٹ آگے کو نکلا ہوگا اتنا ان میں لیور کے بیماری ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے سارا, اس کو میڈیکل کی اصطلاح میں کہتے ہیں میٹ اوبیسٹی. اچھا, کیا جگر کا کینسر جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی جو خوراک ہے اس کے ساتھ بھی کوئی جڑا ہے؟ ڈائریکٹلی نہیں, کوئی اتنا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کو پہلے ہی شوگر ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ کا موٹاپا ہے, آپ کنٹینیوسلی کھائے جا رہے ہیں, تو ڈائریکٹلی کھانے کی وجہ سے نہیں, لیکن اس کا جو جسم پہ منفی اثر بن رہا ہے اوور دا ایئرس, ٹائم کے ساتھ, وہ ڈیفینیٹلی لیور کینسر میں کنورٹ ہوگا. اچھا, اور اس کے جو ایک سمٹمز ہیں اگر میں پوچھوں عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو جگر کا کینسر ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق کینسر بے شک کسی ٹائپ کا بھی ہو, اس کی علامات بہت ہی غیر واضح ہوتی ہیں, وہ اتنا سلولی آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے. اس میں جو ہائی رسک لوگ ہیں ان میں سرویلنس از دا کی. سرویلنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ جن میں پہلے ہیپیٹائٹس سی کا مرض رہ چکا ہو, یا جن میں ہیپیٹائٹس بی ہو, یا جن میں موٹاپے کی وجہ سے لیور ڈیزیز ڈاکیومنٹڈ ہے. ڈپینڈنگ اپون دا سیویرٹی آف دا لیور ڈیزیز, جتنا ان کی لیور ڈیزیز شدید ہے اس کے حساب سے ہمیں 3 سے 6 مہینے کے بعد ان کے ٹیسٹ باقاعدگی کے ساتھ کروانے, اور کسی اسٹیبلشڈ لیور اسپیشلسٹ کو باقاعدگی کے ساتھ دکھاتے رہنا. اب وہ کون سے ٹیسٹ ہیں؟ سمپل ٹیسٹ ہیں, اسکریننگ ٹیسٹ ہیں, بہت سمپل ٹیسٹ ہے, ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں. لیکن آپریٹر ڈپینڈ الٹراساؤنڈ بہت سمپل سی چیز ہے. کون سا قصبہ یا کون سا شہر ہے جہاں پہ الٹراساؤنڈ اویلیبل نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ اچھے سونالوجسٹ اویلیبل ہیں, لیکن جائیں اس کے پاس جو کہ پراپرلی کوالیفائڈ ہو. بلڈ ٹیسٹ سمپل ایک ٹیسٹ ہے الفا فیٹوپروٹین, آپ نے ہر 3 سے 6 مہینے کے بعد کروانا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیور کی ڈیزیز کی سیویرٹی کتنی ہے. فیملی ہسٹری ہے لیور کینسر کی, ہیپیٹائٹس سی ہے, لیور ڈیزیز زیادہ ہے, ہر 3 مہینے کے بعد الفا فیٹوپروٹین, اور ہر 6 مہینے کے بعد الٹراساؤنڈ لازمی کروائیں. ہلکا سا بھی رائز آئے, 10 نینو گرام پر ml سے زیادہ رائز آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ٹیسٹ سی ٹی اسکین پہ جانے کی ضرورت ہے. تو اسکریننگ ٹیسٹ الٹراساؤنڈ الفا فیٹوپروٹین ہے, لیکن کنفرمیشن ہمیشہ ہم سی ٹی اسکین کروا کے کرتے ہیں. تو علامات اس کی کوئی اتنی واضح نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے پین, کوئی کھانے میں تکلیف, کوئی دیکھیں سانس پین, میں, جب تک پین آئے گی نا اس کا مطلب ہے کہ بیماری آگے جا چکی ہے. تو اس لیے اہم ہوتا ہے کہ اس سٹیج پہ جانے ہی نہ دیں. نمبر آف ٹائمز پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ جو کینسر ہے, جگر کینسر, اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بلڈ ویسلز میں گھستا ہے. تو ایک دفعہ جگر کی خون کی نالیوں میں گھس جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علاج کی نوعیت ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئی, اور علاج کے جو آفٹر کمز ہیں یا آؤٹ کمز ہیں وہ بھی ٹوٹلی چینج ہو گئے. تو جتنا ابتدائی سٹیج پہ ہم پک کریں گے اتنا اس کا جو علاج ہے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. جتنا لیٹ کرتے جائیں گے, اس کی تشخیص لیٹ ہوتی ہے. جی, اس کی تشخیص لیٹ ہوتی ہے, لیٹ پتہ چلتا ہے, دیکھیں کوئی ڈائگنوز بھی لیٹ ہوتا کینسر ہے. ہو, دیکھیں کوئی بھی کینسر ہو, دنیا کسی کونے میں بھی چل جائیں, آپ پینکریاٹک کینسر کو دیکھیں, آپ گیسٹرک کینسر کو دیکھیں, آپ لنگ کینسر کو دیکھیں, 80% ٹائم یہ ان کا ڈائگنوسس اسٹیج 3 پہ ہوتا ہے, اور لیور کینسر بھی اس سے ایکسیپشن نہیں ہے. موسٹ آف ٹائم جو ہم لوگوں کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ 80% ٹائم اس کا جو ڈائگنوسس ہوتا ہے اس وقت ہم لوگوں کی کلاسیفیکیشن اسٹیج ہے BCLC, اس میں اسٹیج 3 پہ جا کے پک ہو جاتا ہے. ہم کب چاہتے ہیں کہ یہ پک ہو, یہاں اسٹیج A یا میکسیمم اسٹیج B پہ. اسٹیج A پہ ہماری جو علاج کی آپشنز ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اسٹیج B پہ آپشنز کم ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی بہت اچھی ہے. اسٹیج C پہ صرف جو ہوتا ہے نا زندہ رکھنے کی جو دن ہے وہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں, اور اسٹیج D پہ تو سمپل ہم کہتے ہیں کہ جتنے دن زندہ ہے اس کی خدمت کرو, اور جو اس کی علامتی علاج ہے بس اس پہ رکھو. تو اہم چیز ہے کہ پیشنٹ کو کب پک کرنا ہے, اسٹیج A, اسٹیج B.
اس میں پیشنٹ اور پیشنٹ کی فیملی اس کا کوآپریشن اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کو لیور کینسر کا رسک ہے زیادہ, جو میں نے آپ کو پہلے کمبینیشن بتایا کہ ہیپیٹائٹس سی پہلے رہ چکا ہے, لیور میں سگنیفیکنٹ فائبروسز ہے, F2 F3 فائبروسز ہے, ساتھ شوگر ہے, ساتھ موٹاپا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو 3 مہینے کے بعد اپنے ٹیسٹ لازمی کروانے, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنٹینیوسلی ان ٹچ رہنا ہے. ہیپیٹائٹس سی ختم ہو گیا تو گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی پیچیدگیاں نہیں آئیں گی. تو اس لیے اس کو کنٹینیوسلی آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے, ان کو اپنے ٹیسٹ کروا کے دکھاتے جانا ہے. ٹھیک ہے. جن پیشنٹس کو ہم نے 95-96 میں ٹریٹ کیا اور ان کا یہ کیٹیگری تھی, ہم نے ان میں لیور کینسر دیکھا کوئی 2005-2006 میں. جن کو ہم نے 2015-26 میں جب یہ گولیاں آئی ہیں ان کو ٹریٹ کیا, ان میں لیور کینسر ہم نے دیکھنا شروع کیا 22-23 میں. تو نتیجہ کیا ہے کہ اس وقت ایک ایپیڈیمک کے طور پہ لیور کینسر چل رہا ہے. اس لیے اس ہفتے والے دن 23 اگست کو ہم نے لیور کینسر پہ پورا ایک کانفرنس رکھی ہے جس میں پورے پاکستان سے ماہرین آگے اپنے تحقیقی مقالے پیش کریں گے. اس میں جتنے بھی ڈاکٹرز ان کو ہم نے مدعو کیے تاکہ سینسٹائز کر سکیں, لوگوں کو بتا سکیں کہ لیور کینسر کو کیسے دیکھنا ہے, کس طرح اس کو پک کرنا ہے, اس کے علاج کی آپشنز کیا ہیں. یہ تو ہے میڈیکل کا, لیکن پبلک کے لیے کیا ہے. اس دن پبلک سیمینار بھی ہوگا, اور آپ کے چینل کے توسط سے جو میرا میسیج لوگوں کو جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک تو اگر ڈیزیز ہے موٹاپا نہ دیں, ڈائبٹیز ہے تو کوشش یہ کریں کہ وزن کم کر کے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول میں رکھیں, یا اگر ڈائبٹیز بھی ہے بھی تو ریگولرلی ادویات کھائیں. ایک چیز یاد ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز اگر وزن ہم کم کریں تو موسٹ آف ٹائم نارمل ہو جاتی. گو کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے, شوگر اسپیشلسٹ جو ہے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں, لیکن لیور کے توسط سے لیور کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ روشنی میں ڈالتا جاؤں کہ وزن کم کریں تو یہ ڈائبٹیز ریورسیبل ہے. تو ڈائبٹیز نہ ہونے دیں, یہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس کو ریورٹ کریں, ویٹ اپنا کم رکھیں, اور ریگولر سرویلنس یہ کی ہے ارلی ڈیٹیکشن آف کینسر کے لیے. اور ایک دفعہ ارلی ڈیٹیکشن ہوتی ہے تو پھر علاج کی جو میسر جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ریڈیکل ہیں اور مکمل طور پہ شفا کے قابل ہو سکتی ہیں. ایک دفعہ اسٹیج 3 آ جائے تو پھر شفا ممکن نہیں ہے. سر ایک بریک لیں گے, ول بی رائٹ بیک. ہم یہاں پر جگر کے کینسر کے اوپر بات کریں, آپ کی کالز بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو از اے ویری سینئر پروفیسر ریگارڈنگ دس, آپ کو صحیح نالج دے سکیں گے. یو کین کال آلسو. ٹیک اے بریک. اچھا جی, ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں, پروفیسر غیاث النبی صاحب, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جگر کے کینسر کے اوپر. اچھا, یہ جو کیمو ہوتی ہے اور دوسرے اس کے ٹریٹمنٹس کے جو سسٹم ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں, کس طریقے سے اس کی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں, لیور کینسر کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ پک کیا گیا. میڈیکلی ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 4 سٹیجز پہ, سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3, سٹیج 4. سٹیج 1 کا مطلب ہے کہ جو لیور نوڈیول ہے یا لیور پہ جو گلٹی ہے, جگر پہ جو داغ ہے, اپنی بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہے, جگر کے اندر ہے, سائز اس کا 3 سینٹی میٹر سے چھوٹا ہے, بلڈ ویسلز نارمل ہیں, کوئی غدودیں نہیں بنی ہوئی, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ابتدائی سٹیج پہ. اچھا, اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے ہمارے پاس اس کی آپشنس ہیں 3. اگر تو باقی جگر اپنی اچھی حالت میں ہے, صحت مند حالت میں ہے, وہاں پہ جگر کا کوئی ڈیمیج خاص نہیں ہے, میں جو خوراکی نالی ہے خون کی نالیاں نہیں پھولی, تو تب تو ہے آپریشن ریسیکشن. سب سے بیسٹ ہے, کیوریٹیو ہے, اور اس میں میں لوگوں کو یہ اپیل کروں گا اگر لیور ریسیکشن پاسبل ہے تو لیٹ نہ کریں, مختلف ڈاکٹر سے رائے لیتے لیتے اپنی سٹیج خراب نہ کریں. سر یہ آپریشن کس طریقے والا ہوتا ہے؟ ایک تو ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے نا؟ دیکھیں, ایک ہے ٹرانسپلانٹ, ایک ہے کہ جگر کے جو جتنا حصہ ڈیمیج ہے اس کو ریموو کرنا, اس کو کہتے ہیں لیور ریسیکشن. اچھا, تو اللہ میاں نے ہمیں جگر کے دیے 8 حصے. تو اس کا حکیموں سے کوئی علاج نہیں ہوتا؟ اگر حکمت میں اس کا کوئی علاج نہیں, سنیاسی میں کوئی علاج نہیں ہے, آیورویدک میں کوئی علاج نہیں, کوئی اس کے لیے جڑی بوٹیوں کو فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کا جو جگر کی گلٹی ابتدائی سٹیج پہ تشخیص ہو گئی ہے, آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے, ہمیشہ یہ فیصلہ کرتے ہیں ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیومر بورڈ میں, جہاں پہ سرجن بھی ہوتا ہے, کینسر اسپیشلسٹ بھی ہوتا ہے, ریڈیولوجسٹ بھی ہوتا ہے.
ان سب کی موجودگی میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہے. اچھا سر ایک منٹ، ایک بریکنگ نیوز ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف ذرا دوبارہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اسٹے ٹیون. پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم لوگ جگر کے کینسر کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھی، کیمو سے بھی یہ ٹریٹ ہوتا ہے ویسے؟ جی ہاں جی، کیمو سے بالکل ٹریٹ ہو سکتا ہے، لیکن کیمو کی ایک اسپیسیفک انڈیکیشن ہے. کیمو ہم دیتے ہیں جب ڈیزیز اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 پہ ہو. اور جب کیمو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کیوریٹیو آپشن نہیں ہے، یہ ٹائم ہے ڈیزیز کو لائف کو لمبا کرنے کی آپشن. اچھا، جو کیوریٹیو آپشن ہے وہ دو ہی ہیں. یا تو ایک کہ اس ٹیومر کو وہیں پہ ہم ختم کر دیں، اس کو کاٹ دیں. اس کو ختم کرنے کے ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. یا تو لیور ریسیکشن ہے، سرجری، اچھا جس کو ہم کہتے ہیں گولڈ اسٹینڈرڈ، بیسٹ طریقہ ہے. اچھا، ورنہ اس پہ سوئی ڈال کے اس کو جلانا، جس کو مائکروویو ابلیشن یا ریڈیو فریکوینسی ابلیشن کہتے ہیں. اچھا، اب سوئی ڈال کے جب ہم جلاتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ سوئی جائے گی تو سینٹر میں جائے گی. اگر کینسر کا نوڈیول ہے 3 سینٹی میٹر کا تو اس کا ایفیکٹ پریفری پہنچتے پہنچتے ختم ہو جائے گا. تو اس میں کینسر کے ریکرنس کے چانسز زیادہ ہیں. جتنی چھوٹی گلٹی ہے اتنا یہ ریڈیو فریکوینسی ابلیشن اور مائکروویو ابلیشن یہ زیادہ کامیاب ہیں. جتنی گلٹی کا سائز زیادہ ہے اتنا اس میں اس کے افیکٹو ہونے کے چانسز کم ہے. تو 3 سینٹی میٹر ہم لوگوں کا کٹ آف ہے کہ 3 سینٹی میٹر سے اوپر یہ جو لوکل ایبلیٹو تھراپی جس کو کہتے ہیں مائکرو ایبلیشن یا ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن نہیں کرتے. لیور سیکشن اگر باقی جگہ کی صحت ٹھیک ہے اور خون کی نالیاں نہیں پھولی، جگہ کے فنکشن ٹھیک ہیں، اس میں آپریشن سب سے بیسٹ ہے. اگر ہم کہیں کہ جی آپریشن سے نکل کے آگے تو لیور ٹرانسپلانٹیشن ایک مزید آپشن ہے. اس وقت پورے پاکستان میں لگ بھگ 8 سینٹرز ہیں جو کہ لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تمام سینٹرز ایسے ہیں جہاں پہ لیور کینسر میں لیور ٹرانسپلانٹ کی آپشن موجود ہے، لیکن اس کی انڈیکیشن بہت اسپیسیفک ہے. آپ ہر کیس کا لیور ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے. لیور ٹرانسپلانٹ میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بیماری اپنی ابتدائی اسٹیج پہ ہو، اسٹیج 1 اسٹیج 2 پہ ہو، باقی جسم کی صحت ٹھیک ہو، اس کے ذرے کہیں دائیں بائیں نہ گئے ہوں کینسر کی. تو انیشل ٹریٹمنٹ دینے کے 6 مہینے کے بعد یہ کنفرم کر کے کہ اب سٹیج آ گئی لیور ٹرانسپلانٹ کی تو لیور ٹرانسپلانٹ پہ جاتے ہیں. اب کون سے سینٹرز ہیں؟ اب دیکھیے لاہور میں 3 سینٹرز یا 4 سینٹرز ہیں جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. کہاں؟ 2 پرائیویٹ میں، 2 پبلک میں. ایک پی کے ایل ہے، ایک شیخ زائد ہے، بیریا ہے، فاروق ہاسپٹل. یہ 4 سینٹرز خالی لاہور میں ہیں. اسلام آباد میں 2 سینٹرز ہیں. اسی طرح کراچی میں 3 سینٹرز ہیں. انٹیریئر سندھ میں 1 سینٹر ہے گمبٹ میں. تو رفلی 8 سے 9 سینٹرز ہیں جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹیشن ایکٹیولی ہو رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے. جی ہاں جی، اٹ از ویری ایکسپینسو. دیکھیے کینسر ٹریٹمنٹ جتنا بھی ہے اٹ از ویری ایکسپینسو. اور جتنے بھی ٹرانسپلانٹ آپریشن ہیں، بے شک کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو یا لیور ٹرانسپلانٹ، دے آل ایکسپینسو. آپ یہ نہ سوچیں کہ اس میں خرچہ نہیں آئے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی ہر مہینے ادویات پہ خرچہ آتا ہے. تو کینسر بذات خود مہنگا علاج ہے، ٹرانسپلانٹیشن بھی مہنگا پروسیس ہے. اور ٹرانسپلانٹیشن کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ ٹرانسپلانٹیشن ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے بعد بھی اس کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، پیچیدگی ہیں. ایک خاص اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے جس کے حساب سے ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ کو ہم لک آفٹر کرتے ہیں، اور اس کے اپنے مسئلے مسائل وقتاً فوقتاً بنتے رہتے ہیں. تو یہ چیز ایک عوام کے ذہن میں رہے کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی انہوں نے ادویات کھانی ہے تاکہ ٹرانسپلانٹ ریجیکشن سے بچ سکے. لیکن جو لیور کینسر کے متعلق آپ نے بات کی کہ ٹرانسپلانٹ ایک طریقہ علاج ہے، جی بالکل طریقہ علاج ہے. لیکن 100 بندوں کو لیور کینسر ہے تو مشکل سے 2 بندوں میں لیور ٹرانسپلانٹ کا وہ کینڈیڈیٹ بنتے ہیں. باقی سب میں جو علاج کی دوسری اویلیبل آپشنز پہ جاتے ہیں. تو یہ تو ہے پہلے اسٹیج 1 اسٹیج 2 پہ. جب کینسر کا جو سائز ہے وہ زیادہ ہو جائے اور اس کے جو جڑیں وہ خون کی نالیوں میں گھس جائیں، غدودیں بن جائیں، اس ٹائم پہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جو پہلے آپ نے بات کی تھی کیمو تھراپی، اس کی اچھا یہ کیمو تھراپی وہ ٹپیکل کیمو تھراپی نہیں جو کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہے، جیسے بریسٹ کینسر میں ہے، کولن کینسر میں، گیسٹرک کینسر میں. یہ کیمو تھراپی اس طرح کیمو تھراپی نہیں. اس کو ہم میڈیکل کی اصطلاح میں کہتے ہیں امیونو تھراپی.
امیونوتھراپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کی اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنا تاکہ وہ کینسر سیلز کو تباہ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو امیونوتھراپی ایک آپشن ہے. دوسری ایک ہے ٹارگیٹڈ تھراپی جس کو کہتے ہیں TKIs, ٹائروسین کائنیز انہبیٹرز. تو یہ گولیوں کی شکل میں اور یہ ٹیکوں کی شکل میں. اچھا. تو ایفیکیسی وائز سروائیول امپرومنٹ کے حساب سے امیونوتھراپی زیادہ بہتر ہے لیکن بہت مہنگا ہے. ٹھیک ہے. ہر 3 ہفتے کے بعد ٹیکے لگنا اور اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ, اس کا CT اسکین, وقتاً فوقتاً پیٹ اسکین. تو ٹوٹل جو علاج کا کاسٹ ہے وہ اچھی خاصی بن جاتی ہے. کسی بھی ٹریٹمنٹ کے اسٹیجز پہ جاتے ہیں مگر وہ ہے کاسٹلی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا گائیڈ کیا آپ نے ہمیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ننا سا میں سپاہیوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. محمد مجاز ہمارے ساتھ مہمان. ایک ننا سا مجاہد ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ گنڈا سنگھ بارڈر پر جو ہے پریڈ کرتے ہیں اور دلوں میں ولولہ جگا دیتے ہیں. پریڈ کی جو پریکٹس ہے اس کے دوران بڑا جذبہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے واگا بارڈر میں حالانکہ یہ بڑی تھکاوٹ والی پریڈ ہوتی ہے, اس میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود اتنے سے جو چھوٹے سے منع سے اس کے باوجود جو ہے ان کے میں کہوں گی والد صاحب جو ہیں اور باقی دادا صاحب جو ہیں وہ سب ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو ہے بھارتی سپاہی جتنے بھی ہوتے ہیں نا واگا بارڈر پہ جو پریڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے سینہ تاڑ کے گنڈا سنگھ بارڈر پہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے ان کا. تو آپ کو ملواتے ہیں ہمارے محمد مجاز سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک. اتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ ہیں. یہ وردی آپ کو اتنی سوٹ کری ہے, اتنے اچھے لگ رہے ہیں اس میں. آپ یہ پریڈ پہنتے ہیں تو حوصلہ اور, جب آپ یہ پریڈ میں جاتے ہیں پہن کے کپڑے تو حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے. بہت شوق تھا پہننے کا. اور یہ جو آپ پریڈ کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو شوق تھا یا پھر آپ کے گھر والوں کو شوق تھا؟ مجھے شوق تھا. آپ جاتے تھے جب چھوٹے تھے تب جاتے ہوں گے, ابھی تو آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں. بڑے نہیں ہو گئے؟ ہو گیا. ہو گئے. کب سے بڑے ہوئے آپ؟ جب آپ پریڈ کرنا شروع ہوئے, جب آپ میدان میں گئے, گنڈا سنگھ بارڈر پہ گئے, تب آپ بڑے ہو گئے, ہے نا. آپ نے سب کا مقابلہ کیا. اب وہاں پر تو بھارتی بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے سامنے یہ جو حوصلے ہوتے ہیں, یہ جو فوجیوں کے سامنے, بھارتی فوجیوں کے سامنے آپ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ کر لیتے ہیں. آپ کو کس نے سکھائی یہ پریڈ؟ خود سے کیا. خود سیکھی ہے. کتنے دنوں میں؟ 1 سال میں. 1 سال لگائے. سلام کرتی ہوں میں آپ کو, ایسے والا بھی اور ایسے والا, ہے نا. آئیے ذرا کر کے دکھائیں پھر لوگوں کو. آئیے جی, ہم سب کو کر کے دکھائیں گے. یہ ادھر آئیے گا. ہاں ہاں جی. اوہ سامنے آ کے دیکھو میں. او مائی گاڈ. آپ بول بھی سکتے ہیں ساتھ, آپ کو جو بولنا ہے بولیں. واہ واہ واہ. سنو, یہ مجھے بھی سکھاؤ گے تھوڑی سی؟ تمہیں تو 1 سال لگا ہے, کوئی ایک آدھ مجھے بھی سکھا دو. اچھا یہ جو مونچھیں تمہاری ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں نا مونچھ نہیں تھا کچھ نہیں ہے تو کوئی نہیں, تو یہ مونچھ کو کیوں بار بار اوپر کرتے رہتے ہو؟ یہ نکلے گی, ابھی تو ٹائم ہے نا, مگر یہ اسٹائل ہوتا ہے.
اب اسٹائل کو بنانے کے لیے مونچھ ہو نہ ہو مگر مونچھ کو پہلے سے نا, یہ مجھے بہت اچھا لگا. یہ کر کے دکھاؤ دوبارہ. میری بھی نہیں ہے مونچھ, تمہاری طرح ہی ہوں میں بھی. کیا کرتے ہو مونچھ کو؟ یہ بھی اور یہ بھی. اچھا مونچھ کو ادھر ادھر بتانا ہے, دکھانا ہے اس کو. اچھا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, مجھے یہ نہیں آیا, دوبارہ دکھاؤ. اوہ نہیں بھائی میری تو ٹانگ ہی ٹوٹ جائے گی, اتنی مشکل کیک ہے یہ تو. یہ عام کیک نہیں ہے. اوہ, اور پورے کان کے ساتھ لگائی جاتی ہے یہ, ہے نا دادا جی؟ کان کو لگا رہے ہیں نا یہ پورے کان تک اوپر. اوہ یا اللہ. اچھا میری بات سنو, تمہیں تو روکنا مشکل ہے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو ہے, اچھا دادا جی آئیے, مائک دیجیے گا دادا جی کو. مجھے یہ بتائیے, یہ جو سامنے والے کو آپ ڈرا رہے ہوتے ہیں, بھارتی جو فوج ہے ان کو جب ڈرا رہے ہوتے ہیں آنکھوں آنکھوں سے سمجھاتے ہیں. ادھر کیمرہ کیجیے, آ جائے آ جائے. اچھا دادا جی السلام علیکم. کیا آپ کا پوتا ہے؟ منہ کے پاس رکھے گا مائک بالکل. کیا پوتا ہے؟ واہ کمال ہے اس کی. صرف کمال. ہاں جی بادشاہ شہنشاہ. مائک بالکل پاس کر لے گا دادا جی, ایسے ایسے مائک کو بالکل ایسے. یوٹیوب سے سب کچھ سیکھا اس نے. یوٹیوب سے سیکھا اس نے. اور 1 سال کہتا ہے مجھے لگا ہے. 3 دفعہ گیا بس, پریڈ دیکھی 3 دفعہ. اس کی ٹانگیں دکھ نہیں جاتی ہیں رات کو کوئی؟ دیکھو, اور رات دن پریسٹ کرتا تھا. ہے اتنا شوق تھا اس کو. اتنا شوق, چھت پہ چڑھ جاتا تھا ڈیلی. ہاں ہم تو ہمیں بے رام کر دیتا تھا, ہم لڑتے تھے. تو آپ اس کے پاس رہتے ہیں کہیں؟ ہاں اوپر چھت پہ چلا جاتا تھا, ہم تو نیچے سوئے ہوتے تھے, قرآن مجید پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو دیکھتا کہاں تھا یہ, اس کو شوق کہاں پہ اس ہوا؟ شوق سے بڑا یہ یوٹیوب سے. پہلے اس کے پاپا ہے نا ادھر آفیسر ہے نا. ہاں باپ کا بھی تو دیکھے نا, خون میں آیا ہے نا. ہاں جی, اس کے پاپا آفیسر ہیں. تو آپ لوگوں کا تو نام روشن کر رہا ہے. نام کدھر روشن پیچھے کدھر جا رہے ہو آپ؟ تم سامنے, تم تو دبنگ بندے ہو, آ جاؤ. تم ہی تو صحیح ہمارے لیے ہیرو. ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ. ہے ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ. واہ میں کرتا ہوں نا, آپ مجھے مذاق اڑاتے ہو, ہاں. بعد میں تم نے خوش ہونا ہے. اب دیکھیں خوشی کا وقت آ گیا. ہاں جی, میں تو اتنی امپریس ہوئی ہوں, دنیا والے کتنا امپریس ہوئے. اب اپنے بچوں کو لوگ یہ سکھائیں گے پریڈ. ہاں جی. یہ دیکھیں. اچھا یہ جو ایکشنز ہوتے ہیں یہ ہمیں تھوڑا سا الیبریٹ بھی کر دیں. جو سامنے فوج ہوتی ہے بھارت کی, ان کو یہ ایکسپریشنز میں کیا ڈرایا جا رہا ہوتا ہے, ان کو جواب دیا جا رہا ان کو ہوتا ہے؟ دے رہا جواب. اچھا ایکشنز میں. ہاں ایکشن میں ان کو کہتا ان کی ٹانگیں کانپ جائے گی. اچھا ٹانگیں کانپ جانے والا کون سا ایکشن ہے؟ ڈائریکٹ وہ بھی دو نا, دکھاؤ. عام بندہ ڈر جائے, اور کوئی بتائے وہ والا بھی ایکشن کروائے. اور کیا جواب دیتا ہے, اور کیا بولتا ہے ایکشنوں میں؟ نہیں ہاتھ ہی نہیں آتا وہ تو. وہ اس نے اپنے ایکشن سے بجا دی ہے سب کی بھارت کی. یہ دیکھ, اوئے اوئے, سب کچھ اسے پتا, ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں. وہ جب لینگویج اس کی ایک ایک چیز اس نے یوٹیوب سے سیکھی ہے. اور ساؤنڈ بھی ٹھیک ہے اس کی. ہاں جی, یہ اس کا کیا مطلب ہوا, یہ جو یہ والا ہوتا ہے کہ مطلب ہم کیا, اس کا کیا مطلب ہے, ان کو ڈراتا ہے. کیا مطلب ہے کہ ہم تم سے بہت اونچے ہیں, تم ہم سے نیچے ہو, اور تم ہمارے آگے کچھ نہیں ہو. او واہ بھائی, یار تم کچھ بھی نہیں ہو. تھینک یو سو مچ. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بیٹا. آپ تو دنیا کی بجا رہے ہیں مگر آپ ہمارے لیے بہت ساری زندگی یاد رہے. یاد رکھیں گے. اوئے واہ جی واہ, اوئے, آپ تو ہمارے چھوٹے سے کاکے ہیں, آپ ہمارے شہزادے ہیں, کیونکہ ہمیں بڑا مزہ آیا. آپ دنیا کو گھما رہے ہیں, ہم آپ کو گھماتے ہیں. ہماری طرف سے اللہ حافظ. یہ لو جی گھوم گئے. خدا حافظ. خدا حافظ.